پر درود بھیجتے ہیں جب وہ سحری کھا رہے ہوتے، مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، روزے داروں کی دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے برکت والے دن، اللہ ان مبارک دنوں کے صدقے پوری دنیا کے مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان کرے، بلائیں دور فرمائیں، وبائیں دور فرمائیں۔ آج سورۃ البقرہ شریف کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیہ کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفت بیان فرمائی، جو مومنین ہے اور کامیاب مومنین، ان کی صفت میں سے دو صفات قرآن کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ صرف اقامت صلاح کے حوالے سے دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ پورے قرآن میں کہیں بھی قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اقامت صلاح، نماز قائم کرنا۔ اس کے ضمن میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر نہ چھوٹے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اسلام نے جو ارکان بتائے ہیں اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ جیسے ہاتھ اٹھانے کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ باندھنے کا جو قانون ہے اس کے مطابق، رکوع کرنے کا جو قانون ہے اس کے مطابق، یعنی اس حدیث پر عمل کرو صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب آپ دیکھ لیں نماز کی حالت میں کسی کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں، یعنی جس کی جو مرضی ہے وہ کرتا ہے۔ یہ اقامت صلاح کا قانون نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں۔ نماز سیکھیے اور سیکھ کر پڑھیے۔ میں نے تفسیر قرآن میں پہلے ہی دن کہا تھا، جو روزانہ ہمارے ہاں ہوتی ہے تراویح کے بعد، کہ کم سے کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ نکال کر کسی اچھے عالم دین کے پاس یا کسی معلومات والے مبلغ کے پاس تھوڑا سا بیٹھ کر نماز سیکھ لیں، ظاہری ارکان کیا ہیں۔ تو اقامت صلاۃ کا پہلا مطلب، پہلا قول اس پر جان بوجھ کر بھی ایک وقت کی نماز نہ چھوڑی جائے۔ نمبر دو، تمام ارکان کو صحیح ادا کیا جائے۔ اور نمبر تین، جب نماز پڑھو تو اس حالت میں پڑھو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی عبادت کر جیسے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ پوزیشن نہیں بن سکتی تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یعنی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اقامت صلاح۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کا یہ حال ہے کہ وہ اقامت صلاح پر عمل کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے کوئی کامیابی نہیں ملنا ہے جب تک کہ قرآن کی اس مراد پر عمل نہ کرو۔ اقامت